بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائن آف سچ کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ 3 جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے کافر نہیں بلکہ مسلمان ہوں گے۔ آئیے ہم ان کے اوصاف اور ان کے کام جانتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلے قیامت میں جس کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شخص ہوگا جو شہید ہوا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس کو بتلا دے گا، وہ پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ بولے گا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ بہادر کہیں اور تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا اور اس کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک اور شخص ہوگا جس نے دین کے علم سیکھا، سکھلایا اور قرآن پڑھا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، وہ اپنی نعمتیں دکھلائے گا۔ وہ شخص پہچان لے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، تجھے عالم اور قاری دنیا میں کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا اور اس کو منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی۔ وہ انہیں لے کر اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوسرے جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہمیں نیکیوں کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ وہ جواب دے گا میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور سب طرح کا مال عطا فرمایا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دکھلائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی رات تیرے لیے مال خرچ کرنے کی نہیں چھوڑی، جس میں خرچ کرنا پسند کرتا تھا تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ سخی کہیں، تو تجھے لوگوں نے دنیا میں سخی کہہ دیا۔ پھر حکم ہوگا اور منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کے مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم والے اعمال سے بچائے۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اس طرح کی احادیث سے علماء اور دین سے بیزار لوگ علماء پر جملے کستے اور ان کے ظاہری اعمال کی بنا پر ان کی جنت جہنم کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سراسر غلط بات ہے۔ علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے، انہیں انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے، اور نہ صرف علماء بلکہ کسی عام آدمی کے حق میں چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی جنت جہنم کے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا خاص عمل ہو جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہو اور اس کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے، اور ہمارے پاس وہ بھی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی طرف چاہے عالم ہو یا غیر عالم ان کے اعمال کی طرف نظر کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جب ہم خود کو برا سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں دوسروں کے عیب اور برائیاں دیکھنے اور سننے کی فرصت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا اور جنت والے اعمال کرنے اور اپنی ناراضگی اور جہنم والے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر کسی ویڈیو ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔